A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all to Forward Public School e-learning class 7th, subject geography, chapter number 7, agriculture. This is part 3 of the chapter and we'll be going for the reading and explanation of the chapter, and I am Nilofer Raza. Okay, now Bitaji, I want all of you to turn on to page number 88. The next crop is maize. Maize कहते हैं मकई को. Maize is grown in arid regions. Arid regions means बंजर इलाकों में ये उगाई जाती है. With the help of irrigation means कि वहाँ पे पानी जो है वो हम उनको आपाशी का के ज़रिए आपाशी जो हमारा irrigation system है, आपाशी का निज़ाम है, उसके थ्रू हम इनको पानी देते हैं. Maize is mostly grown in the districts of Peshawar, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा, हज़ारा, बनू, मुल्तान एंड रावलपिंडी. इन इलाकों में ये जो मकई है ये उगाई जाती है. नेक्स्ट इज़ ग्राम. ग्राम कहते हैं अनाज को. इट गिव्स बेटर प्रोडक्शन इन ड्राई एंड सैंडी लैंड. यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स जो होते हैं दे नीड फर्टाइल लैंड. ये जो इलाके मकई है ये एरिड लैंड में यानी बंजर इलाकों में उगाई जाती हैं. ग्राम की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स ड्राई, मीन्स खुश्क, एंड सैंडी लैंड, रेतीले इलाकों में ये इनकी क्रॉप जो होती है, इनकी प्रोडक्शन जो होती है वो अच्छी होती है. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और रेनफॉल इज़ सफिशेंट फॉर इट. इनके लिए थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी बारिश जो होती है वो काफ़ी होती है. ग्राम इज़ कल्टिवेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मियावाली, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, खैरपुर, कोहाट, बनू, करक, लखी मरवत एंड डेरा इस्माइल खान. कल्टिवेटेड मीन्स इट इज़ ग्रोन. इन इलाकों में जो जो इलाके मेंशन है यहाँ पे ये ग्रो की जाती है. नेक्स्ट इज़ मिलेट. मिलेट कहते हैं बाजरे को. दिस क्रॉप इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन ड्राई प्लेसेस. ये भी खुश्क इलाकों में उगाई जाती है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रावलपिंडी, थरपारकर, संगड़ एंड बहावल नगर. इन चार इलाकों में ये जो है इसकी फसल उगाई जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ कैश क्रॉप्स. व्हाट आर कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स को हम उर्दू में कहते हैं नकदावर फसलें. ठीक है, वो फसलें, वो क्रॉप्स जिससे कि हम फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, जिनको कि हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. इन कैश क्रॉप्स कॉटन, टोबैको एंड सीड्स फ्रॉम विच ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब कॉटन मीन्स कपास, टोबैको कहते हैं तंबाकू को, सीड्स मीन बीज और एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकाला जाता है. अब कौन कौन सी क्रॉप्स है जिनके कि हम इनकम अर्न करते हैं? कॉटन, tobacco, seeds, etc. These are the things to which we earn income. ठीक है. First of all, we'll be discussing cotton. It is an important and big cash crop which is exported and valuable foreign exchange is received. Cash crop, नकदावर फसल, exported, बरामद, the things that we sell out to other countries, that we send to other countries and they pay us for it. ठीक है. नाउ वैल्यूएबल मीन्स कीमती, फॉरेन एक्सचेंज गैर मुल्की ज़र मुबादला. ठीक है. सो कॉटन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप थ्रू विच वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज़ क्वाइट great. Cotton is produced in those areas of Sindh and Punjab provinces which are near canals. Now, where is cotton grown? It is produced. It is grown in the areas of Sindh and Punjab, where the areas which are near to canals, वहाँ पे ये crop grow की जाती है. Okay, now move on to page number 89. The next crop, cash crop is tobacco. तंबाकू को कहते हैं. It is a cash crop and a huge foreign exchange is earned from it. It is also a cash crop and a handsome foreign exchange is earned from it. Earn means kamaya jana. In the province of Khyber Pakhtunkhwa, districts Mardan and Sawabi are the centers of tobacco production. Ab kahan pe, where are they grown? In KPK it is grown in Mardan and Sawabi, and it is also grown in a large quantity. Tobacco is also grown in the districts of Attak, Faisalabad and Sahiwal in Punjab and Mastoom, Kalat in Balochistan. ठीक है. अब इन KPK उन्होंने आपको बता दिया where are they grown, in which districts are they grown. Then they mentioned about the Punjab, that in Punjab, in Attak, Faisalabad and Sahiwal they are grown, and in Balochistan, in Mastoom and Kalat this tobacco is grown. Now this is a picture of the tobacco plant के आपको बताया गया है, आपको शो किया गया है कि how does it look like. Okay, dear students, you must know that tobacco is harmful to health from every aspect. It causes many diseases. It
its use is like inviting an early death. تمباکو نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے, بوتھ ان ٹرمز آف منی ایز ویل ایز اٹ از ہیزرڈس فار ہیلتھ ایز ویل. ٹھیک ہے. ناؤ دا نیکسٹ از آئل سیڈس. آئل سیڈس کا مطلب ہوتا ہے وہ سیڈس جن سے کہ ہم تیل حاصل کرتے ہیں. دیز سیڈس انکلوڈ مسٹرڈ, کاٹن سیڈس جس کے بنولا کہتے ہیں, سیسمن سیڈ اور تلوں کا تیل, میں اس کو سیسم بھی کہتے ہیں, سیسمم بھی کہتے ہیں. اٹ از پروناؤنس ڈفرینٹلی. ٹھیک ہے. لنسیڈ, پینٹس اینڈ سن فلاور. انکلوڈ مینس شامل کرنا, شامل ہونا. مسٹرڈ مینس سرسوں, سیسم مینس تل, لنسیڈ مینس السی, پینٹس کہتے ہیں مونگ پھلی کو, اور سن فلاور جو ہوتا ہے وہ سورج مکھی. دے آر ناٹ fulfilling the demand of our country, so every year a huge quantity of seeds and oil is imported from foreign countries. This is the first crop that is not fulfilling the demand or the requirements or the needs of the country, so it has to be imported. Imported means they are called from foreign countries. ٹھیک ہے. درآمد جسے ہم کہتے ہیں نا, جن کو درآمد کیا جاتا ہے کس چیز کو, آئل کو, یا آئل درآمد کرتے ہیں یا آئل سیڈس درآمد کرتے ہیں. اٹ ڈپینڈس. ٹھیک ہے. ہیوج مینس بہت بڑا, کوانٹٹی مینس اماؤنٹ یا مقدار, اینڈ امپورٹڈ مینس درآمد. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ. IMPORT, ام مینس اندر اور ایکسپورٹ مینس باہر. اس کو ڈو ناٹ کنفیوز دیز ٹو ٹرمینالوجیز. اوکے. ناؤ خیرپور, ملتان, بہاولپور, سرگودھا اینڈ پشاور آر امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس فار پروڈکشن آف سیڈس. اب کن کن ایریاز میں سیڈس جو ہے ان کی آئل سیڈس کی پروڈکشن ہوتی ہے؟ خیرپور, ملتان, بہاولپور, سرگودھا اینڈ پشاور آر دا امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس فار پروڈکشن آف دی سیڈس. ہو سکتا ہے کچھ اور ایریاز میں بھی وہ گرو کیے جاتے ہوں, بٹ ناٹ ایٹ دس لیول آن وچ اٹ از گرون ان پشاور اینڈ دیز ادر مینشنڈ ایریاز. Now dear students, turn out to page number 90 of your books. Now the next topic is irrigation system of Pakistan. Irrigation system means nizam apashi, the system in which we water our fields or crops. ٹھیک ہے. Irrigation means to provide water to crops by artificial methods. Provide means, here if you look at, I want you all to have your pencils in your hands and write down the meanings. Irrigation system کہتے ہیں نظام آبپاشی کو. Provide means فراہم کرنا, artificial means مصنوعی, methods means طریقے. Now irrigation means to provide water to crops by artificial means, by use of artificial methodologies, by using artificial methods when we water our crops, that is called the irrigation system. In many parts of Pakistan, an extensive irrigation system is present where different methods of irrigation are used. Now if we talk about Pakistan, there are various methods, artificial methods of irrigation are used. Extensive means wasi, expanded, بہت زیادہ. ٹھیک ہے. Now some of them are, the following are some of the methods used for irrigation in our country. ٹھیک ہے. اب these are the methods of irrigation that we use in پاکستان. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جو فارمرس ہیں وہ کوئی یوز کرتے ہوں گے, بٹ دیز آر دی ویری ویل نون میتھڈس. ٹھیک ہے. فرسٹ از کینالز, کینالز کہتے ہیں نہروں کو. نمبر 2 از کاریز. کاریز جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ چھوٹی چھوٹی نالیاں سی ہوتی ہیں جو کہ مین واٹر سورس سے جاتی ہیں اور وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں, اور اس کو انڈر گراؤنڈ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو اوائڈ واٹر ایویپوریشن, کہ جب ان کو دھوپ پڑتی ہے تو اس سے وہ ایویپوریٹ نہ ہو وہ جو پانی ہوتا ہے. تو انڈر گراؤنڈ جب ہوتا ہے تو اس میں واٹر ویسٹیج جو ہوتا ہے دیٹ از اوائڈیڈ اوور ہیئر. ٹھیک ہے. دین از ٹیوب ویلز. آئی ہوپ یو آل نو واٹ ٹیوب ویل از. ول بی اسٹڈنگ دیز ان ڈیٹیل ان شاء اللہ ان دا کمنگ پیجز. ناؤ دین فورتھ ون از ویلز اینڈ پرشین ویلز. ویلز کہتے ہیں کنوؤں کو اور پرشین ویلز کہتے ہیں رہٹ کو. اب آپ میں سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں, جن کے کوئی گاؤں ہیں, ان کو پتہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ان کی گاؤں میں ابھی بھی رہٹ کا نظام ہو, جو اس میں ویسے زیادہ تر جو ہے دی بیکورڈ ایریاز جہاں پہ کہ ماڈرن مشینری یا ماڈرن اکوپمنٹ یا ماڈرن جو فارمنگ ہے وہ اتنی زیادہ ان نہیں ہوتی, موسٹلی اٹ از یوزڈ اوور دیئر. دین ریزروائرز اینڈ اسمال ڈیمز. ریزروائرز کہتے ہیں حوض کو, اینڈ اسمال ڈیمز مینس کہتے ہیں چھوٹے ڈیمز کو. ٹھیک ہے. اب ان دا کمنگ پارٹ ان شاء اللہ ویل بی اسٹارٹنگ آل آف دیم ان ڈیٹیل.
Okay, now the first one is canals. The canal system of Pakistan is one of the biggest canal systems of the world. The major part of this canal system they had been made by the Britishers. ठीक है, when they were here तो उन्होंने एक नेटवर्क बिछा दिया था कैनाल्स का जो कि यूज़ होता था फॉर इरिगेशन पर्पसेस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इरीगेटेड लैंड इज़ इरीगेटेड थ्रू कैनाल्स. जो यहाँ पे मोस्टली जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है दैट इज़ द कैनाल सिस्टम. और अभी भी अगर आप देखें तो दे आर इन अ क्वाइट गुड कंडीशन. ठीक है, इतना उनका जो कंडीशन है इतनी डिटीरियोरेट नहीं हुई कि इतना ऑलमोस्ट 70+ ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान की बने हुए, एंड इट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बिफोर दैट टाइम, लेकिन स्टिल दे आर इन अ गुड कंडीशन. A network of headworks, barrages, dams and canals is present in Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh provinces of our country. In Balochistan there is no big river, so canals are very limited. Now in this paragraph we have come to know about the places where this canal system is present and where it is still used here in Pakistan. In Balochistan there is no big river, so canals are very limited. चूँकि बलूचिस्तान में कोई बड़ा दरिया नहीं है तो that's why थोड़ा सा limited है वहाँ पे canals का use. Now then is carries, कहते हैं नहरों. What are carries? Carries are नहरों से छोटे छोटे नाले जो निकाले जाते हैं उनको carries कहते हैं. In some parts of Balochistan irrigation is done through carries method. Rain and spring water stored in the foot of mountains is transported to fields through underground channels to avoid the evaporation due to the extreme heat. The underground channels are called carries. Irrigation आपाशी, spring कहते हैं चश्मे को, evaporation कहते हैं बुखारात बनने के अमल को, extreme कहते हैं severe को या बहुत ज़्यादा सख्त. अब क्या है कि जो बारिश का पानी होता है या जो चश्मों का पानी होता है जो कि बहता हुआ आता है एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फुट ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, वो क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं उनके साथ जब वो नीचे पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पर स्टोर किया जाता है और फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. दे आर कैरिड टू द फील्ड्स, उनको ले जाया जाता है खेतों में. कैसे? थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स. अब ये जो कारेज होते हैं दे आर नॉट ऑब्वियस, लाइक मोस्टली आप उनको देख नहीं सकते हैं. हाँ, इनका अपना एक सिस्टम होता है बट अ लेमैन कैन नॉट सी इट विद लाइक ऑब्वियस. वो होते नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड चैनल्स हैं सारे के सारे. और वो इनका एज आई टोल्ड यू प्रायरली कि द बेसिक रीज़न ऑफ कीपिंग देम कवर्ड इज़ कि क्योंकि इन एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे ये कारेज इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. अब जब धूप पड़ती है पानी पे तो आपको पता है कि वो एवेपोरेट होता है. अब इस एवेपोरेशन को सेफ गार्ड करने के लिए इस एवेपोरेशन से पानी को इस एवेपोरेशन से बचाने के लिए क्या होता है कि उनको अंडरग्राउंड रखा जाता है. ठीक है, अब वी स्टार्टेड कैनाल्स का होता है नहरें, और वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ इज़ इट यूज्ड. देन कारेज. अब द नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबवेल्स. Tube wells. A pump is fixed on wells which is run by electricity or diesel and with the help of a pipe water is extracted. कुआं होता है, उसके ऊपर एक पंप फिक्स्ड किया जाता है. ठीक है, जो कि या तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से काम करेगा, बिजली से चलेगा, या फिर उसको हम फ्यूल के ज़रिए चलाएंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ अ पाइप. क्या होता है? कुआं खोदा जाता है, उसमें एक पाइप इंसर्ट किया जाता है. एट द टॉप ऑफ दैट पाइप क्या होता है कि एक मशीन फिक्स करते हैं, एक पंप फिक्स करते हैं जो कि वाटर को पंप करता है. एंड हाउ इज़ इट रन? इट इज़ रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी और डीजल. ठीक है, एंड व्हाट हैपन्स कि व्हेन इट इज़ रन तो इट एक्सट्रैक्ट्स द वाटर. पानी को वो निकालता है ये पंप, और इट इज़ कॉल्ड अ ट्यूबवेल. अब ये जो पूरा कुआं है, कुएं के ऊपर पंप है, पंप के जो है वो एक पाइप जो है उसमें इंसर्ट हुआ होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल के ज़रिए चलता है तो इट इज़ कॉल्ड अ ट्यूबवेल. इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान ट्यूबवेल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड. तकरीबन पाकिस्तान के हर एक हिस्से में ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं विच आर यूज फॉर इरीगेशन, जो कि आपाशी में इस्तेमाल होते हैं. एक्सट्रैक्टेड मीन्स निकाले जाते हैं. ठीक है,
واٹر از ایکسٹریکٹیڈ, واٹر نکالا جاتا ہے, سوری اٹس ناٹ نکالے جاتے ہیں, اٹس نکالا جاتا ہے. انسٹالڈ مینس لگائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اریگیشن مینس آبپاشی. Now turn on to page number 91 of your books. The next irrigation method is wells and Persian wheels. Wells کہتے ہیں کنویں اور Persian wheel کہتے ہیں رہٹ کو. Wells are made by digging of land in order to use the underground water. کنواں, ایوری ون آف us know کہ what کنواں از, ٹھیک ہے. ہاؤ از اٹ میڈ؟ اٹ از میڈ بائی ڈگنگ, کھدائی کرتے ہیں آف لینڈ, زمین کی, ان آرڈر ٹو یوز دی انڈر گراؤنڈ واٹر. وین یو ڈگ دا لینڈ ٹو اے سرٹن لیول, you see water sprouting off the land. That is well. With the help of Persian wheels, with the help of rehet, ٹھیک ہے, واٹر از ایکسٹریکٹیڈ اینڈ یوز فار اریگیشن. جب ان کنوؤں پہ پھر کیا کہتے ہیں, پرشین ویل ایک بڑا سا پہیا ہوتا ہے, اس میں ڈفرینٹ بکٹ سے لگے ہوتے ہیں, وہ پہیا گھومتا ہے, اور وہ جب اندر خالی بالٹی جاتی ہے, اور وین اٹ کمز آؤٹ تو دیٹ از فلڈ ود واٹر. ان کے لیے انہوں نے اپنے ایک چینلز سے بنائے ہوتے ہیں, ایک اپنی نالی سی بنائی ہوتی ہے, جس میں کہ وہ اس کو ڈالتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ڈلتا جاتا ہے وہ پانی, اور دیٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دی فیلڈس, ٹھیک ہے. اٹ از ویری اولڈ میتھڈ آف اریگیشن, اسٹل یوزڈ ان سیورل پارٹس آف پاکستان. اب پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ دیٹ ماڈرن ان اٹس ٹیکنیکس فار دی ایگریکلچر. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ہمارے, جہاں پہ اتنی ابھی اویئرنیس نہیں ہے آف دیٹ آف ایگریکلچرل ٹولز اینڈ اکوپمنٹس, تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ اسٹل یہ جو پرشین ویل ہے, رہٹ ہے, یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, اٹ از ٹائڈ ٹو این اینیمل, چاہے وہ بل ہوتا ہے چاہے وہ آکس ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کو ٹائی اپ کر کے, اس کے شولڈرز پہ اس کو ٹائی اپ کر کے, اور وہ گھومتا جاتا ہے. تو ان ریٹرن ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ویل بھی ساتھ ساتھ گھومتا جاتا ہے, اور پھر وہ پانی جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو رن کرنے کے لیے یا اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انرجی چاہیے ہوتی ہے, تو دیٹ از یوزڈ آف دی اینیملز, ٹھیک ہے. The next one is reservoirs and small dams. Reservoirs کہتے ہیں ذخائر کو, and small dams چھوٹے ڈیمز, ٹھیک ہے. In some areas rain water is stored in the form of big reservoirs and is used when it is needed. بعض جگہوں پہ کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں پہ کہ رین واٹر ہوتا ہے, اس کو وہ اسٹور کرتے ہیں, دیٹ از سیوڈ اوور دیئر اینڈ اٹ از یوزڈ وین اٹ از نیڈیڈ. فار ایگزامپل, اگر رینز اتنے زیادہ سفیشینٹ اماؤنٹ میں نہیں ہوتے, اور وہاں پہ ہمارے جو واٹر چینلز ہیں وہ اس میں لیول جو ہوتا ہے, سرٹن لیول ہوتا ہے ان کا, اگر وہ اس سے کم ہوتا ہے تو دین the water from these reservoirs and small dams is used for the irrigation purposes. In hilly areas, پہاڑی علاقوں میں small dams are constructed, چھوٹے چھوٹے انہوں نے ڈیمز تعمیر کیے ہوئے ہیں آن اسٹریمز, چشموں پہ, اینڈ واٹر از اسٹورڈ. اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ واٹر کو اسٹور کیا جاتا ہے, محفوظ کیا جاتا ہے. واٹ آر اسٹریمز؟ اسٹریمز آر چشمے, ٹھیک ہے, جو آرٹیفیشل نہیں ہوتے بلکہ نیچرلی جو زمین سے وہ پانی پھوٹتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, دے آر کالڈ اسٹریمز. اور دین اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک انہوں نے اسپیسیفک ڈیم سا بناتے ہیں, ایک بہت بڑے ایریا کی وہ ڈگنگ کرتے ہیں ایک سرٹن ڈیپتھ تک, اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ اس میں جمع ہوتا رہتا ہے, جمع ہوتا رہتا ہے, جمع ہوتا رہتا ہے, اینڈ وین ایور اٹ از نیڈیڈ تو اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. ان دا پروونس آف خیبر پختونخوا, ٹنڈا ڈیم ان کوہاٹ, گومل زم ڈیم, خانپور ڈیم ایکسیٹرا آر اریگیٹنگ دی سراؤنڈنگ لینڈس. اب جو اب بیٹے دیز آر دی پراپر ناؤنس, اس کی پروننسیشن جو ہوتی ہے وہ یو کین ہیئر اٹ ود ڈفرینٹ پروننسیشن, ٹھیک ہے. اب خیبر پختونخوا میں جو یہ ہیں یہ اسمال ڈیمز اور ریزروائرس کہاں کہاں پہ, کوہاٹ میں ہے, خانپور میں ہے ایک, جو کہ آپ کا ایک جو ہے سمر ریزورٹ سا بھی آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک واٹر فن لینڈ سا ہے جو کہ ڈفرینٹ اس میں گیمز ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ پرووائڈس امیوزمنٹ, پلس اٹ آلسو اریگیٹنگ, اٹ از آلسو اریگیٹنگ دا سراؤنڈنگ لینڈس. جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو یہ سیراب بھی کرتا ہے, ان کو وہاں کے اس کے پانی کو جو ہے وہ فیلڈز میں یوز کیا جاتا ہے فار دی اریگیشن پرپزز. اوکے, ناؤ دی ڈس ایڈوانٹیجز آف اریگیشن. جتنی بھی
چیزیں ہوتی ہیں ان کی بعض فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز دے گو سائڈ بائی سائڈ. اب ان کے وٹ آر دیئر ایڈوانٹیجز؟ دے اریگیٹ دی فیلڈس, they provide water to the crops, and it helps us in getting good yield of crop per acre land. لیکن کیا ہے, along with those advantages we also face some disadvantages as well. ٹھیک ہے, disadvantages, نقصانات. Now we'll be studying them in this paragraph along with benefits. Benefits means advantages, فوائد. Irrigation, آبپاشی یا watering the fields has some disadvantages too. فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے نقصانات بھی ہیں. When fields are irrigated, some water is absorbed by land. When we water the fields, جب ہم اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں تو what happens that some of the water they water the crops. ٹھیک ہے, وہ پانی جو ہوتا ہے وہ جو ہماری فصلیں ہیں ان کو پانی دے دیتا ہے, لیکن کچھ جو ہے اب ڈیفینیٹلی جب وہ ٹریول کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ زمین میں ایبزارب بھی ہوتا جاتا ہے. دا لیول آف واٹر ریزز, جو پانی کا جو لیول ہے وہ اونچا ہوتا جاتا ہے سلولی, آہستہ آہستہ, اینڈ ریچز دا آؤٹر سرفیس, بیرونی سطح تک وہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو مچ سو دیٹ اٹ از آبویس. اور آپ کو بعض جگہوں پہ جو زمین ہے وہ گیلی گیلی محسوس ہوتی ہے, یا ایٹ سم پلیسز وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے. The land becomes unsuitable for cultivation. کیا ہوتا ہے کہ جو وہ والی جو لینڈ ہے, وہ والی جو زمین ہے وہ نامناسب بن جاتی ہے فار کلٹیویشن, کیونکہ ہر ایک فصل کو ایک خاص حد تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ if you give them water more than that it requires, تو وہ آپ کی فصل جو ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی, وہ آپ کی فصل خراب ہو جاتی ہے. It is called water logging. اس کو کہتے ہیں سیم. ٹھیک ہے, besides this, اس کے ساتھ ساتھ water from the surface of land is evaporated due to the heat, and the dissolved salt remains on the surface, which is called salinity. اچھا, these two are, it is called water logging and salinity, and it is a disease of land. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ جب پانی ایبزارب ہوتا جاتا ہے بائی دا لینڈ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ واٹر لیول جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا جاتا ہے سو مچ سو کہ وہ آبویس ہو جاتا ہے, وہ اپر سرفیس تک آ جاتا ہے. جب اس پانی پہ پڑتی ہے ہیٹ, ٹھیک ہے, جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے اور اسپیشلی سمرز میں, تو وہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں جو ڈیزالوڈ سالٹس ہوتے ہیں دے آر لیفٹ آن دا سرفیس آف دی لینڈ. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو وہ ایریا جو ہوتا ہے زمین کا, اس پہ آپ کوئی کراپ جو ہے وہ آپ سکسیزفلی گرو نہیں کر سکتے. گرو تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ اتنا آپ کو اچھی وہ پیداوار نہیں دیتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایریاز پہ یا ان جگہوں پہ صرف آپ جو ہیں وہ شربز ہوتے ہیں وہ آپ گرو کر سکتے ہیں, کیکٹسز آپ گرو کر سکتے ہیں, ایسی چیزیں جو کہ وچ ریکوائرز مور واٹر. تو خالی وہی جو آپ کو اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ گرینری ہوتی ہے, دا ریسٹ اٹ از آف ناٹ آف دیٹ بینیفٹ, جتنا کہ ایک ویٹ کی کراپ آپ کو فائدہ دیتی ہے یا شوگر کین کی کراپ آپ کو فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ آلسو میکس دا لینڈ یوزلیس, بیکار ہو جاتی ہے وہ زمین, جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا. ان پاکستان دا پرابلم آف سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ از بیکمنگ ڈینجرس. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے کہ جو سیم اور تھور ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک وہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ملینز آف ایکرز آف لینڈ ہیز بیکم بیرن. ملینز آف ایکر آف لینڈ جو ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس وہ بنجر بن گئی ہے بیکاز آف دا سیم ڈیزیز آف لینڈ. واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کی ہم بات کریں کہ اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اب کوئی کیش کراپ یا آپ کے پاس جو سیریل کراپ ہے وہ ہم گرو نہیں کر سکتے. اکارڈنگ ٹو ایگریکلچرل سائنٹسٹ, زرعی سائنسدانوں کے مطابق, آفٹر ایوری 5 minutes, ہر 5 منٹ کے بعد, این ایکر آف لینڈ از بیکمنگ barren due to water logging and salinity. 1 acre of land is a big area. اگر ایوری 5 منٹس کے بعد یہ بیرن ہوتا جائے, یوزلیس ہوتا جائے, جہاں پہ ہم کچھ کلٹیویٹ نہ کر سکیں, تو اٹ از اے بگ لاس. اوکے بیٹا جی, دیٹ واز دی اینڈ آف ٹوڈیز کلاس. انشاءاللہ ویل بی کورنگ دا نیکسٹ of the rest of the chapter in our next video. So this is the end of part 3, and stay home, stay safe.